أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 105۔ پیچھے بات چل رہی تھی یہودیوں کے برائیوں کی طرف دلچسپی رکھنے کی اور نیکی بھلائی کے بارے میں جی چرانے کی اور سست ہونے کی، اور آخری مثال اس کی پچھلی آیت میں دی گئی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے جادو اور معجزے میں فرق سمجھانے کے لیے ہاروت اور ماروت کو بابل کے علاقے میں مبعوث فرمایا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو معجزے اور جادو میں فرق سمجھائیں، تو یہ یہودی ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی سمجھاؤ جادو کیا ہوتا ہے۔ معجزہ تو کوئی سیکھ نہیں سکتا، معجزہ تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرنے سے، نبی کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے، البتہ جادو وہ چیز ہے جو انسان سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی سمجھاؤ یہ جادو کیا ہے، کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اور فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ خطرناک بات ہے، تم جادو سیکھنے آئے ہو تو تسلی کر لو کہ تم اس کو حق کے پہچاننے کی خاطر سیکھنے آئے ہو، اس کو تم غلط مقاصد میں استعمال نہیں کرو گے۔ تو فرشتوں کے سمجھانے پر ان سے وعدہ کر لیتے، لیکن جادو سیکھنے کے لیے دل میں جو مقصد ہوتا وہ یہ ہوتا کہ ہم اس سے برے کام کریں گے، میاں بیوی میں جدائی کرانے کی کوشش کریں گے، کسی پر جادو مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو برے کاموں میں ان کا جی زیادہ لگتا تھا، اور جو خیر کے کام تھے، اس سے پچھلی آیتوں میں بھی ذکر ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی ہے، اس کے احکام پر عمل کرو، اس میں یہ بہانے کر رہے تھے، اس میں یہ ٹال مٹول کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے کوہ طور کی دھمکی دی کہ تمہارے اوپر گرا دیں گے، اور پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ ہم سنتے ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم تورات کو سن لیتے ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ ان کے اسی رویے اور اسی مزاج کا تسلسل وہ جاری ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو یہودی رویہ تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ایمان والو، یہ جو تمہارے دور کے یہودی ہیں مدینے کے اندر، ان کی بھی طبیعت وہی ہے۔ وجہ یہ کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو حق قبول کرنے کی تلقین نہیں کرتے، بلکہ جب بھی ایک دوسرے کو سمجھاتے اور بات کرتے ہیں تو عصبیت کی، نسل پرستی کی، کہ جو ہماری نسل کا ہو، ہمارے خیالات کا ہو، اس کی بات ہم مانیں گے۔ حق کو اس وجہ سے ماننا کہ وہ حق ہے، یہ ان کی سرشت اور عادت میں شامل نہیں ہوا ہے۔ تو کیا مثال دی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے ایھا وہ کہ، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے ہیں، اے وہ لوگ ہو کہ جو ایمان لائے ہیں، لا تقولو نہ کہو، لا نہیں، تقولو کہو، نہیں کہو، مت کہو، راعنا یہ والا لفظ، یہ لفظ ہے راعنا، یہ والا لفظ مت کہو۔ اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں ابھی۔ اے ایمان والو مت کہو لفظ راعنا، وقولو اور کہا کرو لفظ انظرنا۔ ایک لفظ کے کہنے سے منع کیا اور دوسرے لفظ کے کہنے کا حکم دیا۔ مت کہا کرو یہ لفظ کون سا؟ راعنا، اور کہا کرو یہ لفظ انظرنا، واسمعوا اور سنتے رہا کرو۔ اب یہ کیا بات ہے؟ جیسا کہ رابطہ بتایا میں نے پیچھے سے کہ یہاں بھی یہودیوں کی ایک بری حرکت اور برائی کی طرف ان کے رجحان اور میلان کا ذکر ہے۔ وہ کیا تھا؟ ابھی بعض لوگوں کو اس طرح کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ یقین نہیں کرتے۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا ابھی، وہ یہ تھا کہ مدینے کے یہودی نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں، مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام تو ساری جہان کے واسطے ہدایت کی بات لائے ہیں، کسی کو منع تو نہیں کریں گے بھائی تو یہودی ہے تو ادھر کیوں بیٹھ رہا ہے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں آ جاتے تھے۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تعلیم فرما رہے ہیں، کوئی اچھی بات بیان کر رہے ہیں، بندہ بعض دفعہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتا ہے یا پوری بات پورے الفاظ سن نہیں پاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی کیا فرمایا، دوبارہ فرما دیں گے، دوبارہ کہہ دیں گے. تو اس انداز سے بڑوں سے بات کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جی دوبارہ بتا دیں. تو ایمان والے بھی جہاں کہیں موقع ہوتا، ضرورت ہوتی ہے، ایسا پوچھ لیا کرتے تھے. لیکن یہودیوں نے ایک نیا فیشن جاری کیا، وہ کہتے تھے راعنا، کہ ہم بات سمجھ نہیں پائے، ذرا ہماری رعایت کر لیں گے. راعنا کا ترجمہ بنتا ہے ہماری رعایت کر لیں، ہمارا خیال کر لیں. تو بظاہر تو بڑا اچھا لفظ ہے کہ جی اس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ بات سن نہیں پایا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذرا میرا خیال کر لیں، مطلب مجھے دوبارہ بتا دیں یہ والی بات. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مت کہا کرو. ایمان والوں کو منع کیا. ان کی دیکھا دیکھی ایمان والے بھی بعض دفعہ کہنے لگے کہ جی راعنا، ہمارا خیال کر لیں، دوبارہ بتا دیں. تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ نہیں، راعنا نہیں کہو گے. اس لیے کہ یہودیوں کا کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ان کا جو طور طریقہ یا انداز ہوتا ہے، وہ شرارت سے خالی عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بڑی سادی سی بات ہے، اس میں کیا ہے. آپ نے سنی ہوں گی اس طرح کی باتیں کہ فلاں جو نشان ہوتا ہے، فلاں جو علامت ہوتی ہے، وہ یہودیوں کا نشان ہوتا ہے، یہودیوں کی علامت ہوتی ہے، اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. تو ہمارے مسلمان آپس میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہ لو اس سے کیا ہوگا، یہودیوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، تمہیں اس سے کیا نقصان ہوگا. ایسے ہی وہم کرتے ہو، ایسے ہی باتیں کرتے ہو، فالتو ٹائم ہے تمہارے پاس، کیا کیا سوچتے رہتے ہو. اب ایک چند سال پہلے ایک بات چلی تھی، پوری دنیا میں چلی تھی کہ جی یہ جو فلاں کمپنی کا جو نام ہے ان کی بوتل کا، تو اس نام کو اگر شیشے پہ لکھا جائے، ان کے اسی اسٹائل میں، جس اسٹائل میں وہ لکھتے ہیں، شیشے پہ لکھا جائے اور پچھلی طرف سے جا کے اس کو پھر پڑھا جائے، تو اس میں ایسا جملہ بنتا ہے کہ جس سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی اور ان کا انکار لازم آتا ہے. تو اس میں بڑی لیدیں شروع ہو گئی، مسلمان آپس میں بحث کرنے لگ گئے. اچھا چلو اگر ایسا ہوتا بھی ہے، اول تو ہمیں نہیں نظر آتا، ہم شیشے کے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں، ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ لکھا ہوا ہے. اگر لگتا بھی ہے تو یہودیوں کو کیا فائدہ ہوگا ایسا لکھنے سے؟ یا جناب اگر میں نے اپنی دکان کے شیشے پہ لکھ دیا اس کمپنی کا نام اور پیچھے سے کسی کو نظر آ رہا ہے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ ہمارے ایمان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کے کعبے کو بھی مانتے ہیں، ان کے مکے کو بھی مانتے ہیں، تو ہم لکھ بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو لوگ آپس میں بحث کرنے لگے. اب یہاں پر یہ آپ دیکھیے کہ یہودی کہتے تھے راعنا، ہمارا خیال کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ایمان والوں کو کہ تم یہ نہیں کہو. وانظر وقول انظرنا، اگر ضرورت پڑ جائے کہنے کی تو کہو انظرنا. انظرنا کا مطلب ہے کہ یہی مطلب ہے ہمارا خیال کر لیجئے. انظرنا کہ ہمارے بارے میں ذرا نظر ثانی کر لیں، ذرا دوبارہ کر لیں، دوبارہ بتا دیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، کوئی شاعر اپنی شاعری سناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی مکرر، مطلب دوبارہ سناؤ یہی والا شعر. تو انظرنا کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے ذرا سا نظر ثانی کر لیں، دوبارہ غور کر لیں، مطلب دوبارہ بتا. فرمایا کہ یوں کہا کرو، راعنا مت کہا کرو. پتہ یہ چلا بعد میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہوگا، یہودیوں جیسا لفظ نہیں بولنا ہے. وہ خبیث اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کے بول دیتے تھے. راعنا ہے، عنا جلدی سے کہنا ہے، عنا، لیکن وہ تھوڑا سا کھینچ کے کہہ دیتے تھے راعنا. ای کو تھوڑا سا کھینچ دیا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور تھوڑا سا کھینچ بھی دیا. اس کے دو مطلب بنتے، دونوں غلط اور برے مطلب ہیں. تو یہ بدتمیزی کر کے ان کو کیا فائدہ ہوگا بتائیں. اب راعنا کا اگر عربی میں مطلب بتائیں تو اس کا مطلب کھینچ کر جب بولتے تھے تو اس کا مطلب بنتا ہے ہمارے چرواہے. اب چرواہا ظاہر ہے کسی کو اس کی عزت کم دکھانے کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے ہماری نظر میں، ابے یار یہ تو ایسے ہی بس بکریاں چرانے والا چرواہا ہے. تو وہ اس لفظ کو بولتے تھے، اس طرف اشارہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہماری نظر میں اس بندے کی عزت نہیں ہے، نعوذ باللہ. اب ایمان والے آپس میں بحث کرنے لگ جائیں کہ لو جی ان کو یہ کہنے سے کیا فائدہ ہوگا، ان کے کہنے سے حضور کی عزت کوئی کم ہو جائے گی، ہماری نظر میں تو عزت اسی طرح رہے گی. ہم تو راعینا نہیں کہتے، ہم تو کھینچ کے نہیں بول رہے، ہم تو راعینا کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ نے کیوں منع کر دیا. یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ اہل اسلام کی بات پر تو اعتراض کرتے ہیں فٹ سے، اور کافر کی بات اس پہ آپ اعتراض نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نہیں کیوں اس پہ شک کر رہے ہو بھائی. یہ منافقت
کا جراثیم ہوتا ہے بندے کے اندر. مسلمانوں کے خلاف تو فٹافٹ اعتراض کرے گا، لیکن ان کے خلاف اعتراض کو ڈیفینڈ کرے گا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا. تو صحابہ کرام نے اس چیز کو اللہ کے منع کرنے پہ فوراً قبول فرما لیا کہ ہاں بھائی ظاہر ہے جب اللہ رب العزت منع کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ تو بدماش اس نیت سے کہتے تھے. اور دوسرا ترجمہ ان کا راعینا لفظ کا بغیر کھینچے بھی ان کی زبان میں وہ ترجمہ بھی بڑا غلط بنتا ہے. کسی کو احمق اور بدھو اور بیوقوف کہنا ہوتا تھا تو وہ ان کی عبرانی زبان میں اس قسم کا لفظ بولا جاتا تھا، تو وہ اپنی زبان کے حساب سے اس لفظ کو بولتے تھے، اور صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ عربی کے حساب سے بول رہے ہیں، عربی میں اس کا مطلب بنتا تھا ہمارا خیال کیجئے، ہماری رعایت کیجئے. تو یہ اس طرح کی شرارتوں سے یہ باز نہیں آتے ہیں. حق قبول کرنے کی ان کے خاندانوں میں، ان کے گھروں میں جب یہ ماں باپ کی پرورش میں ہوتے ہیں تب سے ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ حق کو حق کے طور پر قبول نہیں کرنا. ہاں حق وہ ہوگا جو تمہاری نسل، تمہارے خاندان، تمہارے ہم خیال لوگ بولیں گے، بس اسی طرف رہنا وہ صحیح ہوگا. اور بعض مسلمان طبقات کے اندر بھی اسی طرح کی سوچ پروان چڑھتی جا رہی ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْمَعُوا، جب نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہو یا ایسی مجلس میں جہاں نبی پاک علیہ السلام والی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں تو اسمعوا، پہلے سے ہی سنتے رہا کرو نا. جب توجہ سے بیٹھو گے تو یہ کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ جی دوبارہ بتا دو. توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تب بندے کو آدھی بات سمجھ آتی ہے، آدھی نہیں سمجھ آتی، پھر اس کو پوچھنا پڑتا ہے دوبارہ. تو بیٹھو ہی توجہ سے، پوری بات ہی توجہ سے سنو، تو پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا. واسمعوا، پہلے سے سنتے رہو، اور پھر بھی اگر ضرورت پڑے پوچھنے کی تو کہو انظرنا، یہ مت کہو راعینا. تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ ان کی چیزوں، ان کی باتوں، ان کی علامتوں سے بچنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام ان کی طرح روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا. اب بتاؤ روزہ رکھنا تو عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ میں یہودیوں جیسا نظر آؤں. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں بھائی، اگر وہ محرم کا صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 10 کا نہیں رکھیں گے، ہم 10 کے ساتھ ایک اور بھی ملائیں گے تاکہ ان سے ہم الگ ہو جائیں، ہم ان کی طرح نہ دکھیں. تو اس لیے اس چیز کے بارے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے. آدمی کو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جس چیز کی فکر ہوتی ہے، تو اس چیز کے لیے وہ حساس ہوتا ہے. اگر فکر نہیں ہوگی تو حساس نہیں ہوگا. بس اگلی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے. فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.